بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا رؤوا ذكر الله. بات چل رہی تھی اولیاء اللہ سے متعلق. ولی کون ہوتا ہے، ولی کیسے بنتا ہے، یہ دو مضمون آپ کی خدمت میں گزر چکے ہیں. ایک اور چیز جس سے آپ اولیاء اللہ کو پہچانتے ہیں یا جس کے تذکرے کے ذریعے سے ہی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، وہ ہے اولیاء اللہ کی کرامات. اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی حقیقت کیا ہے؟ معجزات کیا ہیں؟ معجزات کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر کچھ اس طرح کی چیزیں میریکل ہو جاتی ہیں، غیر فطری خارق عادت چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو عقل سے دور ہوتی ہیں. یا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی یوگی کسی بابا اور کسی پجاری کے ہاتھوں پر ایسا ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کے بیچ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. میں نے بھی ایک آیت پڑھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں. نشانیاں مطلب معجزے. انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر کچھ ایسی چیزیں کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں جو عقل سے بہت دور اور انسانی طاقت سے ماورا ہوتی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے طور پر حجت کے طور پر انبیاء علیہم السلام کو عنایت کرتے ہیں. ان کو ماننا فرض ہوتا ہے. اس کے لیے جب آپ قرآن کریم کو ڈھونڈیں گے تو قرآن کریم میں 20 چیزیں اس طرح کی ملیں گی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں عنایت کی. اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ان سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جائیے، اس نے بڑی بدمعاشی کر رکھی ہے. تو کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے وہاں ایک زمانہ گزارا ہے اور میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا، کوئی معاملہ پیش آ جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھیجتے ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ یہ عصائی، یہ میری لاٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اس کو زمین پر ڈالو. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. تو جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا عظیم اژدہا بن گیا، زہریلا سانپ بہت بڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اس کو، تو پھر وہ لاٹھی ہو گئی. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے تمہیں چھوتے ہی پہلے جیسا کر دیں گے. یہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیات ابتدائی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ کہ تم اپنا یہ داہنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ اور ایسے کر کے دباؤ، تخرج، اور پھر اس کے بعد نکالو تو سورج سے زیادہ روشنی۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں لے کر کے جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہنا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ معجزے کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دیں، ہم کام آئے ہو سکتا ہے کہ یہ سامنے والوں کی طاقت توڑ، میں نے بتایا نا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ حجت ہوتی ہے، معجزہ ایک دلیل ہوتی ہے، معجزہ باطل کو باطل اور حق کو حق ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نبی جو تمہارے سامنے موجود ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نبی یہ برحق ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلیل اور ایویڈنس دیتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ کہ عاجز کر دینے والا، یعنی آپ اس کا توڑ نہیں پیش کر سکتے، آپ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ کتنا ہی بڑا آپ جادو کر لیں، بغل میں ہاتھ ڈال کر کے نکالیں گے سورج سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا ہی بڑا جادو کر لیں، لاٹھی زمین پہ ڈالیں گے، وہ سینکڑوں فٹ لمبا اور سینکڑوں فٹ اونچا اژدہا نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو چونکہ حجت کے لیے، اتمام حجت کے لیے اور برہان کے طور پر، دلیل کے طور پر، باطل کو باطل ٹھہرانے کے لیے، نبی کی تحریک کو اور نبی کے تمام اقوال کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کو اوتھینٹک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں عنایت کرتے ہیں وہ معجزہ کہلاتی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی فن میں، کسی ہنر میں اس وقت کے لوگوں کو بڑی دسترس حاصل ہوتی ہے اور بڑی دکشتا حاصل ہوتی ہے، بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس اس کا ایکسپرٹیشن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ جیسے ہم مثال دیں آپ کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ آہنگری کا ہے، نیا نیا لوہے کا کام شروع ہوا تھا، تو لوگ اس لوہے کو اس پہ تپا کر کے، انگیٹھی پہ تپا کر کے، اور اس کے بعد اس کی طرح طرح کی ڈیزائنیں بنا لیتے تھے۔ تو یہ اس وقت کے لیے بہت بڑا آوشکار تھا، بہت بڑا ہنر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عنایت کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ چنانچہ وہ بڑی سے بڑی لوہے کی چھڑ لیتے تھے اور ایسے پرو دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں وہ دھاگے کے مانند ہو جاتی تھی اور ایسے پرو کر کے وہ پوری کی پوری زرہ بنا دیتے تھے۔ جو بیٹل کا اور وار کا جو یونیفارم ہوتا ہے، جسے لوہے کی کڑیوں سے بنایا جاتا ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کیا تو ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، اب یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کے، مسمرزم کے عروج کا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ کہ یہ جادو ہے جو موسیٰ لے کے آئے۔ کہا دیکھ تیرے جادو کی پول کھلواتا ہوں، اس نے دعویٰ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانے کی کوشش کی۔ چنانچہ پوری دنیا سے جتنے بھی جادو کے ایکسپرٹ سے سارے بلا کر کے اور مقابلہ طے کر دیا، فلاں فلاں دن مقابلہ ہوگا۔ قرآن کریم نے پارہ نمبر 9 میں نہیں بلکہ کئی جگہ قرآن کریم نے اس واقعے کو، جادو کے اس واقعے کو 4 سے 5 جگہ تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے جب کسی چیز کو قرآن کئی جگہ ذکر کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے جادوگر اکٹھا ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال طے ہوا کہ کون پہلے کرے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی شروعات کرو۔ انہوں نے بہرحال پورے ایک بڑے میدان میں بانس اور رسیاں، بلیاں سب اس طرح سے باندھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسا لگنے لگا کہ وہ زندہ سانپ ہیں جو تیر رہے ہیں۔ جادو تھا، بہرحال بڑا جادو تھا۔ اب بتائیے دنیا کے سب سے ایکسپرٹ جادوگر بلائے گئے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا۔ اتنا خطرناک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ یہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ چنانچہ جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں تم سب کچھ کر چکے ہو، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو اب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کر کے جو لاٹھی چھوڑی ہے،
فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو بہت بڑا سا اژدہا، اور اس نے ایسے کر کے جو سانس لیے تو پورے میدان میں جتنا بھی انہوں نے تام جھام اپنا اکٹھا کیا تھا وہ سارا کا سارا ایک سانس میں اژدہے کے پیٹ کے اندر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کر کے پکڑا اس کو تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی، تبھی اوندھے منہ گر پڑے تھے، وہ اوندھے منہ گر پڑے تھے سارے کے سارے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سجدے میں آگے گھٹنوں کے بل گر پڑے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر، یہ جادو نہیں ہے۔ بہت دھمکایا فرعون نے کہ تمہارا ایک ایک ہاتھ ادھر سے، ایک ہاتھ الٹا اور ایک سیدھا ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور تمہیں سوری پہ لٹکائیں گے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو ان لوگوں نے کہا جو جی چاہے کرو، ایمان لے آئے ہیں تو لے آئیں۔ تو بہرحال یہ معجزہ ہے، اس وقت جادو عروج پہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جیسا معجزہ عنایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، کہ وہی زمانہ ہے جالینوس کا، پیتھاگورین کا، وہی سقراط کا، وہی بقراط کا، اور یہ وہی دور ہے کہ جس وقت میڈیکل سائنس اپنے عروج پر تھا، سارا یونانی وہیں سے جڑا ہوا اسی وقت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے نئے نئے علاج تلاش کر لیے تھے، آوشکار کیے تھے، کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو اس وقت تک لا علاج سمجھی جاتی تھیں ان کا علاج انہوں نے تلاش کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عنایت کیا، وہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کوڑھ آج بھی لا علاج مانا جاتا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ لا علاج سمجھا جا رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ کوڑھی کو چھو لیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سفید داغ والا آج بھی لا علاج ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت سفید داغ والے پہ ایسے کر کے ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی لیے مسیح کہا جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں تک کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور یہ بتلا دوں گا کہ تم کیا کھا کر کے آئے، وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کیا رکھ کے آئے ہو۔ اسی طرح سے چڑی ایسے کر کے مٹی اٹھائی اور اس کو چڑیا جیسا بنایا اور یوں کر کے پھونک مارا، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اڑتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جالینوس نے کچھ بھی کر لیا ہو، گھاس کوڑا اکٹھا کر کے کوئی دوا بنا لی ہو، یا پیتھاگورین نے کوئی بھی، فیثاغورس نے کوئی بھی اپنی تھیوری ایجاد کی ہو، یا اسی طرح سے سقراط نے اور بقراط نے کوئی بھی ترقی کر لی ہو، ظاہر سی بات ہے مردے کو آج تک کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ کوڑھ کا علاج اور سفید داغ کا علاج ابھی تک سنشچت نہیں ہو پایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ معجزات ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ استدلال کے لیے، احتجاج کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے اور تمہاری جتنی طاقتیں اور جتنے ہنر ہیں یہ ان سب سے بالا تر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ معجزہ۔ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے ہیں جتنے تمام انبیاء علیہ السلام کے۔ بھائی دو معجزات، نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات معراج میں، یہ بھی ادبھت ہے۔ اس کے علاوہ اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، جسے اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، آپ بتلائیے یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ یا ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنے لگنا، یہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یا انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور کبھی کبھی یہی چیزیں اولیاء اللہ کے ہاتھ سے ہو جاتی ہیں۔ اب اپنی اصلی بات پر آ گئے ہم، یہی کبھی کبھی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو پھر اس کا نام معجزہ نہیں ہوتا، اس کا نام کرامت ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اگر خارق عادت کے خلاف، ایب نیچرل، اسوبھاوک کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ دلیل اور برہان اور حجت ہوتا ہے، اس کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے
کچھ خرق عادت چیزیں، ایب نیچرل چیزیں، میریکل ٹائپ کی ظاہر ہو جاتی ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت۔ یہ ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ برہان اور دلیل اور حجت، فیکٹ اور ایویڈنس ہوتا ہے، جس کو فالو کرنا اور ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو کرامت ظاہر ہوتی ہے یہ خود اس ولی کے ایمان کو طاقت دینے کے لیے، اس کی تائید کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ یہ شخص برحق ہے، اس لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ امر تائیدی ہوتا ہے، تو یہ کرامت کہلاتا ہے کہ کبھی کسی بزرگ کے بارے میں پتہ چلا کہ صاحب وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے سینکڑوں میل کی مسافت کو مختصر وقت میں عبور کر لیا، یا کسی بیمار کو اس طرح سے ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں کہ حضور کے بعد صحابہ کے ساتھ بڑی تعداد میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک لشکر بھیج دیا، اس کا کمانڈر بنایا حضرت ساریہ کو۔ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ساریہ 2000 کلومیٹر دور ہے، ان سے ایک چوک ہو رہی ہے کہ وہ لشکر کی جب صفیں لگا رہے ہیں تو صفوں میں انہوں نے پیچھے درہ چھوڑ رکھا ہے۔ جو احد میں غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے ہونے کا امکان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے سارے حواجز اور ساری رکاوٹوں کو ہٹا کر کے حضرت ساریہ کی اس غلطی کو ڈائریکٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دکھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے آواز دی، یا ساریہ الجبل، 3 بار ممبر سے جمعے کے دن یہ جملہ چلائے۔ لوگوں کو لگا کہ ساریہ کہاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو وہاں تک پہنچایا۔ حضرت ساریہ نے اس کو سنا اور اس کے بعد اس غلطی کو درست کیا، اور بعد میں بتلایا کہ ہم نے اسی طرح آواز سنی تھی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ آج ریڈیائی لہروں کے کندھوں پر رکھ کر کے موبائل کی آواز موبائل کے ذریعے سے ادھر سے ادھر پہنچائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا اور کوئی معجزہ اور کرامت نہیں ہے، یہ کوئی بہت پرانا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کھائی ہے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ ڈھوتی ہیں، قسم ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 26۔ تو آپ بتائیے کہ یہ سب کچھ اشارے وہاں موجود ہیں، جس سائنس پر آپ کو ناز ہے، قرآن کریم ان کے سارے اصول مستنبط کر کے دیتا ہے انسانوں کو۔ تو بہرحال اس کے بعد تابعین کے ہاتھوں پر معجزات کا ایک بڑا تسلسل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اس طرح کا اظہار ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے واسطے کرامت وہی والی مانیے گا جو مستند ہو، یعنی باقاعدہ جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے پھر کتابوں میں درج کیا ہے اور پھر وہ آپ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں۔ ورنہ ہر قبر پر جب آپ جائیں گے تو کتابچہ مل جائے گا، وہاں بہت ساری کہانیاں موجود ہوتی ہیں پہلے سے کہ انہوں نے فلانے کو لڑکا دیا اور فلانے کو یہ کیا اور فلانے کو یہ کیا اور تالاب سکھا دیا اور یہ کر دیا، بادل توڑ دیا۔ یہ سب چڑھاوا اور زیادہ سے زیادہ انویائیوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات پھیلائے جاتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے بہت صاف ستھرے انداز میں۔ اولیاء کے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظاہر ہونا برحق ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، پوری امت کا اجماع ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اب سر سید احمد جیسے لوگ کہ جو معجزات کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا تو کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، یا اسی طرح بہت چھوٹی چھوٹی بعض جماعتیں ہیں جو معجزات کا اور کرامتوں کا انکار کرتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر کرامت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ کرامات برحق ہیں، لیکن وہ یہی ہیں کہ جھوٹ نہ پھیلایا گیا۔ بھائی میں نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ لالچ میں آ کر کے امت کے علماء ہی دین کی شکلیں بگاڑا کرتے ہیں، یہ پرانی بات ہے۔ یہودی اس سلسلے میں ماسٹر ہیں،
یہودی اس سلسلے میں ماسٹر ہیں. قرآن کریم نے باقاعدہ 20 جگہ کہا کہ یہ تو پیسے لے کر کے تورات کی آیات بدل دیتے ہیں. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. 20 جگہ کہ وہ اس طرح کرتے رہے. اور ہمارے یہ سناتنی پنڈت وہ تو پوری طرح سے پورا سب کچھ بدل کے پھینک دیا انہوں نے. بھائی ان کے یہاں بھی بھگوان نراکار ہے لیکن اس کے باوجود مورتیاں ہیں. اس لیے کہ جب مورتی کنسنٹریشن کے نام پر مورتیاں پیدا کی گئیں اور پھر ان مورتیوں پر چڑھاوے کے نام پر لمبے لمبے چڑھاوے ہیں, انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں بھی یہ سب کچھ شروع ہو گیا کہ ہر قبر کو آستانہ قرار دے کے اور اس کے بعد وہاں چند لوگوں نے کئی کروڑ روپے کے ٹھیکے ہوتے ہیں, آپ اندازہ لگائیے. تو یہ سب کچھ انویائیوں کی بھیڑ بڑھانے کے لیے کرامات ہوا میں اڑائی جاتی ہیں, کرامات مشہور کی جاتی ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا, سمندر ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بادل کو یہاں بلا لیا تھا. اس طرح کی چیزیں. بے شک جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ عقل کے خلاف ہی ہوتی ہیں, وہ خرق عادت کہلاتی ہیں, لیکن مدلل اور مستند اور آتھینٹک تو ہونا چاہیے. مثلا سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر کے انہوں نے 2 اشعار پڑھے. اب کیا کیفیت ہوگی ان کی کہ اندر سے ہاتھ نکلا اور انہوں نے بوسہ دیا باقاعدہ ہاتھ کو. یہ کرامت ہے, یہ کرامت ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اس میں نقل کیا ہے اس کو, باقاعدہ بتلایا کہ 90,000 کی بھیڑ اس وقت موجود تھی جب یہ ہاتھ نکلا ہے. دیکھا ہے انہوں نے, حج کے موسم کی بات ہے. یا اسی طرح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا. تو یہ کرامات ہیں, مستند ہیں, انہیں مانا جائے گا, انہیں مان لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں, ہر سلام کرنے والے کا سلام سنتے ہیں اور ہر درود پڑھنے والے کا درود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے شفاعت واجب ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کرامت کہلائے گی. لیکن اس کرامت کی وجہ سے اس کرامت کو ماننا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا نہیں اس لیے نہیں مانتے, کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ اس کے لیے بات نہیں ہے کہ آپ اس کے مرید ہو جائیں, آپ اس کے مرید ہی ہو جائیں. تو آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی بصیرت کے استعمال کی ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر خرق عادت چیزیں پیش آتی ہیں جو کرامت کہلاتی ہیں. کرامت کا ظہور برحق ہے, انبیاء کے علاوہ نیک بندوں سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے, یہ ایمان ہے ہمارا. اب اگلی بات, ابھی اس کی وضاحت بعد میں کریں گے. ایک اور بات, کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کوئی بابا, کوئی سنیاسی, کوئی مہنت اور اس طرح کا کوئی بھگواداری, معلوم ہوا یہ کہ آپ کو پیپل کے درخت پہ پتوں پہ بیٹھا ہے, یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے سٹے کا نمبر پوچھنے والوں کی, 100 بتاتا ہے, اس میں ایک تو آ ہی جائے گا, وہی شہرت پا جاتا ہے. بہرحال ان کے ہاتھوں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا نام الگ ہے, اس کو استدراج کہتے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے, ایسا ہماری آزمائش کے لیے ہوتا. بہت صاف ستھرے الفاظ میں سنیے آپ. ارے وہ لوگ جو اس وقت قبروں کے مجاور ہیں ان کے بارے میں بھی طرح طرح کے واقعات مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ 10 منٹ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہوا میں اڑتی رہتی باتیں اس طرح کی. تو اس طرح کی چیزوں کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. آج بھی کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی کرامت اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ جانچنا پڑے گا کہ اس کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. بات سمجھ لیجئے گا. کسی آدمی کے ہاتھ پر آپ نے دیکھا کوئی میریکل ہو گیا, کوئی خرق عادت پیش آ گئی, یا کوئی کرامت ظاہر ہو گئی,
تو اب آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تائید سے ایسا ہوا ہے یا ہماری آزمائش کے لیے ایسا ہوا ہے۔ تو پھر اس آدمی کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ اگر وہ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بالکل مطابق ہے اس کی زندگی، تو پھر یہ کرامت ہے، ورنہ یہ استدراج ہے۔ اور ایسے کتنے جمورے اکٹھا کر کے اور وہ الائچی کا پیڑ پیدا کر دیتے ہیں وہیں، اور جانے کتنے نوٹ کی گڈیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور جانے کتنے بچوں کو ذبح کر کے اور اسی کپڑے کے نیچے سے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ تو خیر ہاتھ کی صفائی ہے، ورنہ جو اصل میں جادو ہوتا ہے اس جادو سے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ آج بھی پرکھنے کا واحد طریقہ ہے کہ اگر سنت کے مطابق زندگی ہے، ایک ایک عمل، یہاں تو پیر لوگ آتے ہیں بھائی محلوں میں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، نماز کے ٹائم کمرہ دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں کہ وہ مدینہ گئے نماز پڑھ لیں۔ اب بتائیے یہ کرامت نہیں ہے، یہ میری مکاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے ہیں، گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، آخری فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ۔ ان سے بڑا کوئی ولی پیر پیدا ہو گیا کیا جو کمرہ بند کر کے اور نماز پڑھ لیتا ہے، مدینہ جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ ہیں وہ گندگیاں کہ جنہوں نے بدنام کیا ہے، اور جن بدنامیوں کی وجہ سے پھر محمد علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اولیاء اللہ کو اور ان کی کرامتوں کو بکھانتے اور گالیاں بکتے ہیں۔ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ تو یہ استدراج، اب ہم وہیں اٹکے ہیں، ابھی ٹائم ہو چکا ہے۔ آخری بات جو بہت اہم ہے، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر اس طرح کے میریکل ظاہر ہوں، یہ گھڑی خراب ہے بھائی، اس طرح کے میریکل ظاہر ہوں وہی ولی ہے، اور وہ آج کل ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا، تو ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ولی پیدا ہونا بند ہو گئے۔ جبکہ ولایت نام ہے اللہ کے احکامات کی پابندی اور نبی کی سنتوں کی پاسداری کا۔ جہاں یہ چیز ملے آپ اسے آنکھ بند کر کے ولی کہہ دینا۔ میریکل ہونا، آج کل اگر میریکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بند کر دیا؟ اب یہ سوال ایک بڑا دلچسپ کہ میریکل ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ولی موجود ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے موجود ہیں، تو پھر ان کے ہاتھوں پر پہلے والوں کی طرح میریکل ظاہر کیوں نہیں ہوتے، کرامات کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر میں 1 منٹ میں یہاں سے گھٹیا گھاٹ پہنچ جاؤں تو وہاں کے لوگ ساری داڑھی میری نوچ کر کے اس کا تعویذ بنا لیں گے۔ آج اگر کسی کے ہاتھ پر میریکل ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کے کپڑے تک پھاڑ کے اتار لیں گے۔ اتنے بھوکے بھیڑیے کی طرح لوگ ہیں کہ کوئی ہم کو ایسا تعویذ دے دے کہ ہم بادشاہ ہو جائیں، تو انہیں لگے گا کہ یہ صاحب کرامت ولی ہے، اس لیے اس کے کپڑے بھی اتار لو۔ تو آج کل میریکل اور اس طرح کی کرامات کا ظاہر نہ ہونا یہ ہمارے ہی حق میں ہے، ورنہ کتنے لوگ پھر جائیں گے، انہیں کو سجدہ کر بیٹھیں گے۔ اور آدمی اتنا بے وقوف ہو چکا ہے، جیسے ہی اس کے آس پاس بھیڑ لگتی ہے وہ کچھ نہ کچھ دعویٰ کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا میں مہدی ہوں، کوئی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا میں امیر المومنین ہوں۔ تو میریکل اس لیے اس وقت ظاہر نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرامات، معجزات اور استدراج میں فرق سمجھنے والا بنائے، اپنے ایمان کو سلامت اور محفوظ رکھنے والا بنائے، سنتوں پر عمل کی توفیق اور احکامات الہی کی پاسداری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔